لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ سونا سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا تھا بچھونا سلام اس پر جو اوروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے سلام اس پر جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے سلام اس پر جو ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے سلام اس پر جو دونوں عالم میں ہم سب کا سہارا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو یا رسول اللہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو یا رسول اللہ چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو یا رسول اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ معزز محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں بھائیوں بچوں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس رب ذوالجلال نے آج چونکہ نیا سال اس کا آغاز ہو رہا ہے اس مقدس رات میں ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم آقا علیہ السلام کی ذکر والی محفل میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ آئندہ جو سال آ رہا ہے ہم سب کے لیے باعث نعمت بنائے باعث برکت بنائے مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے چونکہ یہ انگریزی سال بھی ساتھ ساتھ جاری ہے برکیف اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات ہر مومن کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہر کلمہ گو کے لیے ہر ایک کے لیے باعث نعمت بنائے اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت شخصیات بیٹھے ہیں سب سے بڑے جو ہمارے محترم ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ریاض احمد اشرفی صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں پہلی دفعہ میں نے سماعت بھی کیا تھا اس دفعہ ذرا جلدی ہے لیکن ان کی محبت ہے مہربانی ہے اور محترم نقیب محفل تو ویسے ہی محفل کو چار چاند لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے انداز میں ان کے سوچ میں ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے محترم ویس علوی صاحب ان کی چونکہ باری تھی انہوں نے مہربانی کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پڑھیں علی اکبر صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں سید ساجد علی شاہ صاحب ہماری خوش قسمتی ہے کہ محفل کے اندر آل نبی اولاد علی بھی تشریف فرما ہے شاہد علی قادری صاحب اور طیب صاحب تو باکمال شخصیت ہیں ان کی آواز ان کے سوز اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور قاری حامد رضا نظامی صاحب لاہور سے خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چونکہ یہ ہمارا فیملی گھر ہے برادری ہے اللہ تعالیٰ ہماری برادری میں تقریباً یہ پہلا گھر ہے جس گھر میں اتنی عظیم الشان محفل ہوتی ہے سارے کرواتے ہیں لیکن جتنا ان کا ذوق ہوتا ہے ان کی محبت ہے اور شب و روز محنت اور پھر دعوت دینا پھر جن کو بلاتے ہیں ان کی عزت بڑی کرتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں کئی جگہوں پر جاتے ہیں تو جو محفل کروانے والے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے لیکن ان کے اندر یہ ہے بھائی رشید احمد ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں بڑے ہیں اور ان کے بیٹے علی حسن اور دیگر برادران اور شاہ محمد صاحب جو کہ نظر نہیں آ رہے وہ عمرہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ بھی قبول فرمائے برکیف اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذوق شوق کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت مختصری ہے لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے اگر بندے کی توجہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ چند منٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی بندے کی زندگی بدل دیتی ہے اگر بندے کی توجہ نہ ہو تو پورا سال بھی بندہ لگا رہے تو کوئی فائدہ حاصل ہے نہیں ہوتا کوئی فائدہ حاصل ہے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں اگر مہربانی کریں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں
آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی تھوڑا سا آگے تشریف لے تاکہ یہ جو گیپ ہے یہ پورا ہو جائے۔ آپ نے انشاءاللہ توجہ رکھنی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ کوئی بھائی تو ہمارا دوست کسی کی کوئی بات سن لیتا ہے اور اس کی دل کی جو نگری ہے وہ بدل جاتی ہے تو ہم سب کے لیے باعث نعمت ہے، اس کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے غور کرنا آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، سارے بولے عطا کی ہے۔ جس جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ ابھی تک کہ کچھ بولے ہیں جن پر ہیں نا نعمتیں، غور کریں نا، وہ نعمتوں کی طرف دیکھیں، جس پر اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل کرم ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ابھی تک وہ پیچھے بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا، جن پر اللہ کا فضل ہے یا اللہ کی نعمتیں ہیں یا اللہ کی رحمتیں ہیں وہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت۔ کتنا بڑا یہ نور ہے، کبھی ہم نے غور کیے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کان عطا کی ہیں، یہ کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ اللہ نے زبان عطا کی، یہ کیا ہے؟ اللہ نے آنکھیں عطا کی، یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ عطا کی، یہ کیا ہے؟ پاؤں عطا کی، یہ کیا ہے؟ دل و دماغ کی، یہ کیا ہے؟ ہمیں رہنے سہنے کے لیے مکان دیا، یہ کیا ہے؟ اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، یہ کیا ہے؟ آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ پانی جیسی عظیم الشان نعمت دی، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر طرح طرح کی غذائیں دی، اللہ کی نعمت۔ یہ سانسیں عطا کی، اللہ کی نعمت۔ بولنے کی طاقت عطا کی، اللہ کی نعمت۔ اللہ نے جنت بنائی، اللہ کی نعمت۔ اللہ نے ملائکہ کو بنایا، اللہ کی نعمت۔ اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اللہ کی نعمت۔ اللہ نے زمین کو بسایا، اللہ کی نعمت۔ آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اللہ کی نعمت۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائے، سارے پانیوں کو ملا کر ان کی سیاہی بنا لی جائے، سارے انسان، سارے جنات، سارے ملائکہ لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ انسان ختم ہو سکتے ہیں، فرشتے ختم ہو سکتے ہیں، لکھنے والے سارے ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں فلاں نعمت دی تو تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں پانی دیا تو تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی تو تمہارے اوپر احسان کیا، زبان دی احسان کیا، ہاتھ دیے احسان کیا، کہیں نہیں فرمایا۔ ایک نعمت ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے وہ نعمت دی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ کب احسان کیا؟ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب میں نے اپنا پیارا رسول میرے بھائی غور کرنا، اللہ نے کتنی بڑی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں بیٹا دے کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ بیٹیاں دی نہیں فرمایا، ماں باپ دیے نہیں فرمایا۔ اتنے نبی، اتنے رسول تشریف لائے، کسی نبی کسی رسول کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں نبی فلاں رسول دیے اور تمہارے اوپر احسان کیے۔ اتنی عظیم الشان صحابہ کرام دنیا میں تشریف لائے، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے صحابہ دیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اولیاء اللہ تشریف لائے، کہیں نہیں فرمایا کہ اولیاء اللہ دیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اتنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی، کہیں نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر احسان کیا۔ احسان کب فرمایا؟ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس وقت تمہارے اوپر احسان کیا جب میں نے اپنا پیارا رسول عطا فرمایا۔ اور وہ پیارا رسول جس کی نعتیں میں اور آپ نہیں پڑھتے، صرف ثنا خان ہی نہیں پڑھتے، صرف اس دنیا کے اندر رہنے والے علماء کرام نہیں پڑھتے، اولیاء اللہ نہیں پڑھتے، صحابہ کرام نہیں پڑھتے، نبی اور رسول نہیں پڑھتے، فرشتے ملائکہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے، رب تعالیٰ خود اپنے محبوب کی نعتیں پڑھتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الشمس والقمر، محبوب آپ نہ ہوتے نہ میں سورج کو بناتا نہ میں چاند کو بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے میں افلاک کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا
محبوب آپ نہ ہوتے نہ میں اس دنیا کو بناتا، لولاک لما خلقت الجن والانس، محبوب آپ نہ ہوتے نہ میں جنوں کو بناتا نہ میں انسانوں کو بناتا، بلکہ رب تعالیٰ نے یوں محبت کا اظہار فرمایا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ وہ جو نہ تھی تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے میرے بھائی اب غور کرنا، اللہ نے یہ ہمیں عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اب ہمارے اوپر احسان کس طرح کا ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کس طرح فرمایا۔ غور کرنا، آقا کی آمد سے پہلے اس دنیا میں نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، انہوں نے آ کر اپنے اپنے انداز میں تبلیغ کی، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن وہ جو نبی اور رسول تشریف لائے ان کے آنے کے بعد بھی یہ جو دنیا تھی یہ اندھیرے میں گم تھی، اس میں تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لڑائی تھی، جھگڑے تھے، ہر طرف قحط سالی تھی، بھائی بھائی کو کاٹ رہا تھا، دوست دوست کو کاٹ رہا تھا، ماں اپنی بیٹی سے ناواقف تھی، بیٹی اپنے ماں سے ناواقف تھی، بیٹا باپ کو نہیں جانتا تھا، باپ بیٹے سے ناواقف تھا، رشتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، ہر طرف ظلمت تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف تاریکی تھی، قتل و غارت تھے، قحط سالی تھی۔ غور کرنا، اللہ نے احسان کیا فرمایا، اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب محبوب نے اپنا مبارک قدم اس زمین پر رکھا، اللہ کا احسان دیکھیے، اندھیری زمین کو روشنی میں تبدیل فرما دیا۔ جس زمین کے اندر قحط سالی تھی، جس زمین کے اندر لڑائی تھے، جھگڑے تھے، قتل و غارت تھے، جس زمین کے اندر فساد برپا تھا، حقوق کی پامالی تھی، اس زمین کے اندر اپنے سونے محبوب کو بھیجا۔ سونے محبوب نے جب مبارک قدم رکھا، اللہ نے احسان فرمایا، اس اندھیری زمین کو روشنی میں تبدیل فرمایا۔ اے میرے بھائی غور کرنا، اللہ کے پیارے محبوب کی آمد اور محبوب کو جب بھیجا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اب احسان کو دیکھنا کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کس طرح فرمایا ہے۔ محبوب کی آمد سے پہلے، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، مدینہ المنورہ جس کی طرف ہر آنکھ بے قرار رہتی ہے، ہر دل تڑپتا رہتا ہے، کاش کہ ایک جھلک مل جائے گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے، ہر عاشق تڑپتا رہتا ہے۔ مدینے کا پہلے نام تھا یثرب، لوگ ڈرتے تھے یثرب نہ جانا، بیماریوں کا گھر ہے، قحط سالیوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، آہٹوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، تنگیوں کا گھر ہے۔ کوئی جاتا تھا، دوسرا اسے کہتا تھا بھائی یثرب نہ جانا، وہاں پر بیماریاں ہیں، وہاں پر پریشانیاں ہیں، وہاں پر آفتے ہیں، جو جاتا ہے اسے بیماری لگ جاتی ہے، وہ جو جاتا ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے، بھائی یثرب نہ جانا۔ اللہ نے احسان فرمایا، سونے محبوب کے قدم جب یثرب پر لگے، یثرب کو مدینے کا مقام عطا ہوا۔ وہ جو پہلے روکتے تھے یثرب نہ جانا، وہی کہنے لگے آؤ مدینے جاؤ۔ اب ہر کہتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کی صدا ہے آؤ مدینے چلیں، دنیا کی ہر چیز لے لو، دنیا کی ہر چیز مجھ سے لے لو، صرف ایک مرتبہ سونے محبوب کے مدینے کی زیارت کروا دو۔ پہلے روکتے تھے بھائی یثرب نہ جانا، بیماریاں لگتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، وہاں پر جو جاتا ہے مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے مبارک قدم رکھا، اللہ نے احسان فرمایا، یثرب کو مدینے کا مقام عطا فرمایا۔ پہلے لوگ اس مٹی سے ڈرتے تھے، جب محبوب کا مبارک قدم رکھا، وہی مٹی کیا بن گئی؟ وہی مٹی لوگوں کے لیے شفا بن گئی۔ لوگ وہی مٹی لے کر آتے ہیں، اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، آنکھوں کا نور پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ وہی مٹی لے کر آتے ہیں، کھاتے ہیں، دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہی مٹی جس سے لوگ روکتے تھے اس مٹی کی طرف نہ جانا، وہاں پر بیماریاں ہیں، وہاں پر پریشانیاں ہیں، آفتے ہیں، اس مٹی پر جب مبارک قدم محبوب کا لگا، اللہ نے احسان فرمایا، اس مٹی کو لوگوں کے لیے شفا بنا دیا۔ اے میرے بھائی غور کرنا،
یہ تو مدینے کا مقام تھا. اب آتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے تو نماز ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے؟ کعبہ اللہ کے شریف کی طرف کو بندہ منہ نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کو گرانے کی باتیں ہو رہی تھی آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے. لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر صرف بت نہیں، ہاتھی باندھے ہوئے تھے، گھوڑے باندھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کو گرانے کی باتیں ہو رہی تھی. اس کو گرا دو. لوگ اس کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں؟ کیوں اس طرف توجہ دیتے ہیں؟ کیوں اس طرف آ رہے ہیں؟ لوگ گرانے کی باتیں کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے جب اپنا مبارک قدم خانہ کعبہ کے مقام پر رکھا تو پھر کعبے کو بھی کعبے کو مقام مل گیا. وہ جو ہاتھی باندھنے والے تھے، وہ جو گھوڑے باندھنے والے تھے، بت رکھنے والے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے کعبے کو گرا دو، آقا علیہ السلام نے جب مبارک قدم رکھا اللہ نے یہ احسان فرمایا. وہ جو گرانے کی باتیں کر رہے تھے وہی کعبے کا طواف کرنے والے کہہ رہے تھے کعبے کو گرا دیں. جب آقا علیہ السلام نے مبارک قدم رکھا تو آپ کے قدم کی برکتیں دیکھیے، پھر اللہ کا احسان دیکھیے، فضل دیکھیے، کرم دیکھیے. کیا ہوا جب آپ نے اپنا مبارک قدم رکھا کعبہ کے مقام پر، پھر کعبے کو بھی کعبے کا مقام مل گیا. میرے بھائی غور کرنا، یہ تو کعبہ اللہ شریف تھا. انسانوں کی طرف آتے ہیں، انسان کی تذلیل کی جاتی تھی، انسان کی تذلیل کی جاتی تھی. کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی شان و شوکت نہیں تھی. ماں کو بیٹی کے حقوق کے بارے میں علم نہیں تھا، بیٹی کو ماں کے بارے میں علم نہیں ہے، باپ کو بیٹے کے بارے میں، بیٹے کو باپ کے بارے میں علم نہیں ہے. کوئی رشتوں کے بارے میں نہیں سوچا نہیں جاتا تھا. عزتیں نیلام کی جاتی تھی، ماؤں کو بیچا جاتا تھا، ماؤں کی منڈیاں لگتی تھی. جب آقا علیہ السلام نے مبارک قدم رکھا ماں کو ماں کے حقوق مل گئے، باپ کو باپ کا مقام مل گیا، بیٹی کو بیٹی کا مقام مل گیا، بیٹے کو بیٹے کا مقام مل گیا. عزتیں جو نیلام ہو رہی تھی، عزتوں کے وارث وہی لوگ جو نیلامی لگاتے تھے وہی عزتوں کے وارث بن گئے. جو منڈیاں لگاتے تھے وہی عزت کا دفاع کرنے والے بن گئے. اس مقام پر، اس موقع پر جو عورت تھی اس کی بالکل تذلیل کی جاتی تھی. عورت کو نیچ سمجھا جاتا تھا، عورت کے بارے میں اس وقت آوازیں کسی جاتی تھی. عورت جس گھر میں آ جاتی وہ بیچارے شرم کے بارے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جاتی وہ باپ کئی ہفتے کئی مہینے گھر سے نہیں نکلتا تھا شرم کے مارے کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے. میرے بھائی غور کرنا، جب آقا علیہ السلام نے مبارک قدم رکھا وہ جو بیٹیوں کو کاٹنے والے تھے، زندہ درگور کرنے والے تھے، ایک ایسا آدمی جس کا نام دیا کلبی جہاں بات کو ایمان لے آیا تھا، صحابی رسول بن گیا تھا، اس نے جب ایمان لانے سے پہلے اپنے علاقے کی 70 بیٹیوں کو زندہ 70 بیٹیوں کو دفن کر دیا تھا، زندہ درگور کر دیا تھا. جب آقا علیہ السلام نے مبارک قدم رکھا وہ جو بیٹیوں کو درگور کرنے والے تھے، بیٹیوں کو کاٹنے والے تھے، بیٹیوں کو نیلام کرنے والے تھے، جو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، ایک ہفتہ، دو ہفتے، ایک مہینے کے لیے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، گھر سے باہر نہیں آتے تھے. کیوں؟ شرم آتی تھی، گھر میں بیٹی آ گئی ہے. جب آقا علیہ السلام نے مبارک قدم رکھا اللہ نے احسان فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹی ہوگی اس گھر میں اللہ کی 10 رحمتیں ہوں گی. جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہر مسلمان تمنا کرنے لگا کہ میرے گھر میں بیٹی ہو. بیٹے پر نہیں ارشاد فرمایا بیٹی جس گھر میں ہوگی اس گھر میں اللہ کی 10 رحمتیں ہوگی. اے میرے بھائی غور کرنا، اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے. ہمارے اوپر محبوب کو بھیجا، ہمارے اوپر احسان فرمایا، کعبے کو کعبے کا مقام ملا، یثرب کو مدینے کا مقام ملا. یہ جو دنیا اندھیرے میں گم تھی اللہ نے اس کو روشنی میں تبدیل فرما دیا. حقوق کی جب پامالی ہو رہی تھی سونے محبوب نے جب مبارک قدم رکھا اللہ نے احسان فرمایا، ہر ایک کو اس کے حقوق مل گئے. بیٹی کو بیٹی کا مقام کس کی وجہ سے ملا؟ آقا علیہ السلام کے مبارک قدم رکھنے کی وجہ سے ملا. اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ بیٹی کو بھی بیٹی کا مقام مل گیا. اے میرے بھائی غور کرنا، صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس امت پر اللہ کا احسان دیکھیے کیا ہے. اس امت کے آنے سے پہلے کوئی گناہ کرتا تھا، رات کو گناہ کیا، صبح اٹھتا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے. وہ گناہ اس کی پیشانی پر درج ہوتا تھا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ ماں باپ کو سنانے والا ہے، یہ گالیاں دینے والا ہے.
کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، صبح اٹھتا اس کی پیشانی پر لکھا جاتا تھا۔ پہلی امتیں کسی کی شکل بندر کی بن جاتی تھی، کسی کی گدھے کی بن جاتی تھی، کسی کے اوپر آگ کے اولے آئے، کوئی کسی طرح کی تباہیوں میں برباد ہو گیا، کوئی طوفان کی نظر ہو گیا، کوئی پانی کی نظر ہو گیا۔ غور کرنا، اللہ نے اس امت پر احسان کیا فرمایا؟ اپنے سونے محبوب کو بھیجا۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سونے محبوب کے صدقے سے گناہوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ غور کرنا، اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، محبوب کو بھیجا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ آج گناہ ظاہر نہیں کیے جاتے، ورنہ ظاہر کیے جائیں تو میرے بھائی غور کرنا، ہر بندہ صبح گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندے کی گناہ اتنے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، سونے محبوب کو بھیجا، اللہ نے احسان فرمایا۔ آج ہم گناہ تو کرتے ہیں، اللہ نے محبوب کے صدقے سے گناہوں پر پردے ڈال دیے۔ میرے بھائی غور کرنا، اگر احسانات کی طرف آئیں تو بہت سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بندہ گن نہیں سکتا، لیکن غور کرنا، جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھائی چھوڑ جاتے ہیں، بیٹے چھوڑ جاتے ہیں، بہنیں چھوڑ جاتی ہیں، ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، جتنے مرضی سنگی دوست ہوں وہ سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ سارے بندے کو دفنا کے قبر کے اندر واپس چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلاں بندہ مرا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی گیا ہے، اس کا بیٹا بھی گیا ہے، اس کا رشتہ دار بھی گیا ہے، اس کا محلے دار بھی گیا ہے، اس کا کوئی چاہنے والا بھی گیا ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتا، بندہ اکیلا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے۔ اس امت پر اللہ کا خاص کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اس وقت جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، چھوٹی سی کوٹھڑی ہوتی ہے، ہوا کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ وہاں پر کوئی پوچھنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، پریشانی کی عالم میں ہے۔ اس وقت اللہ نے اس امت پر احسان کیا فرمایا کہ جب کوئی نہیں پہنچ رہا تھا، سونے محبوب کو قبر کے اندر پہنچا کر بندے کے اوپر احسان فرمایا۔ میرے بھائی غور کرنا، اس وقت بھی آقا علیہ السلام اپنی امتی کی خبر گیری کے لیے، اپنی امت سے پیار کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، اور اللہ کا احسان دیکھیے کہ جب کوئی نہیں پہنچ رہا، سونے محبوب کو قبر میں اتار کر بندے کے لیے اوپر احسان فرما دیا۔ بندے جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں پر میرا محبوب پہنچتا ہے۔ بندے سے سوال کیا جائے گا، من رب کا، بتا بندے تیرا رب کون ہے، ما دین کا، بتا بندے تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ سوال کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام قبر میں جلوہ گر ہوں گے، بندے سے سوال ہوگا، بندے تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا، وہ کہے گا دین یعنی اسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ بندے کے سامنے ہوگا اور بندے سے سوال کیا جائے گا، بندے اس مبارک ہستی کے بارے میں، اس سونی ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا، اب نہیں، دنیا کے اندر کا سوال کیا جائے گا۔ اس پر عاشق اعلیٰ حضرت عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام احمد رضا خان بریلوی آپ کچھ یوں محبت کا اظہار فرماتے ہیں، عشق کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو ہوگا وہ سنتوں کا پرچار کرنے والا، حضور کی نعتیں پڑھنے والا، حضور کے نام پر تن من دھن قربان کرنے والا، حضور کے نام پر مچلنے والا، حضور سے عشق و محبت کرنے والا، پھر وہ فرشتوں کو جواب نہیں دے گا۔ فرشتے جب پوچھیں گے کہ اس مبارک ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ فرشتوں کو جواب نہیں دے گا، وہ تو ہاتھوں کو باندھے گا، کھڑا ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع ہو جائے گا، حضور کی نعتیں پڑھنا شروع ہو جائے گا، حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ پہلا سوال، پہلی دفعہ جب وہ سوال کریں گے، فرشتے کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اس مبارک ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو ان پر درود و سلام پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سوال کریں گے، بتا بندے اس مبارک ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ پھر درود و سلام پڑھے گا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھیں گے، پھر وہ ہاتھوں کو باندھے گا، نگاہوں کو جھکائے گا، آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہوئے درود و سلام کی سزائیں اس کی زبان پر پھر جاری ہو جائیں گی۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب فرشتے جو سوال کر رہے تھے بندہ خود جواب نہیں دے گا، آقا علیہ السلام خود ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں اب بھی کوئی شک ہے، میرا بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی میرے نام پر تن
من تن ہر چیز قربان کرتا تھا، میری نعتیں پڑھتا تھا، مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، قبر کے اندر بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ میرے بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے دے اس پر ابھی بھی کوئی شک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے کہ اپنے سونے محبوب کو امت کی خبر گیری کے لیے قبر میں بھیج دیا۔ اے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سونا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جس کے لیے نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں تو نبوت اور رسالت نہ عطا فرماتا بلکہ اس سونے محبوب کی امت میں پیدا۔ آخر میں فرمائش ہے، بڑی تقید کے ساتھ فرمائش کی تھی محترم بھائی، وہ فرمائش دیکھیے میں اور آپ نعتیں نہیں پڑھتے ہیں، میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود حضور کا ثنا خوان ہے، حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے، ہر بندہ اپنے انداز میں ہر طریقے سے حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہے، کوئی تلاوت کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں، کوئی درود و سلام پڑھ کے، کوئی نقابت کی صورت میں، کوئی تقریر کر کے، کوئی نعتیں پڑھ کے، کوئی ان کی خدمت کر کے، کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہر انداز سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر کوئی ہاتھ کھلوا رہا ہے۔ قرآن پاک کے حروف ہیں الف با تا سا جیم ہا ہا، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لفظ خوش ہے، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ الف با تا سا آتا ہے، سارے پڑھے الف با تا سا جیم، یہ اب لب خوشائی کریں گے، آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ سبحان اللہ، سارے کہہ لیں سبحان اللہ، دو چار منٹ یہ گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نیچے میں محفل جس طرح کا اپنا انداز ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ گیا، سارے کہے سبحان اللہ۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ گیا، با نے کہا بانی اسلام آ گیا، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا، سا نے کہا ثنائے مصطفیٰ آ گیا، جیم نے کہا نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ، جیم نے کہا جنت کا سردار آ گیا، خان نے کہا حبیب خدا آ گیا، خان نے کہا خاتم الانبیاء آ گیا، دال نے کہا دلوں کا طبیب آ گیا، زال نے کہا ذوالقرنین آ گیا، را نے کہا رسولوں کا رسول آ گیا، زا نے کہا زینت مصطفیٰ آ گیا، سی نے کہا سرداروں کا سردار آ گیا، شی نے کہا شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا، صاد نے کہا صحابیوں کا امام آ گیا، واد نے کہا ضعیفوں کا ہمدوا آ گیا، با نے کہا دیوا کا والی آ گیا، زا نے کہا ظلمت مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عرش والا آ گیا، غی نے کہا غمخاروں کا غمخار آ گیا، فا نے کہا فخر عالم آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کریم والا آ گیا، لام نے کہا مولا کے خدا آ گیا۔ آئی جب بیم کی باری، بیم بدت میں آئی، جلال میں ہے، آسمان کو پکارا، زمین کو پکارا، کبھی صدیق کو پکارتی ہے، کبھی عمر کو پکارتی ہے، کبھی عثمان کو پکارتی ہے، کبھی علی المرتضیٰ کو پکارتی ہے، کبھی حسنین کریمین کو پکارتی ہے، کبھی غوث اعظم کو پکارتی ہے، کبھی دادا علی حجویری کو پکارتی ہے، کبھی بابا فرید بن شکر علی جامع کو پکارتی ہے، کبھی ان وجود عاشقان مصطفیٰ کو پکارتی ہے، پکار کر کہتی ہے، کوئی کہتا ہے بانی اسلام میں گیا، کوئی کہتا ہے تاجدار مدینہ آ گیا، کوئی کہتا ہے ثنائے مصطفیٰ آ گیا، کوئی کہتا ہے جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چور لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ، حبیب خدا آ گیا، کوئی کہتا ہے دلوں کا طبیب آ گیا، کوئی کہتا ہے ذوالقرنین آ گیا، کوئی کہتا ہے رسولوں کا رسول آ گیا، کوئی کہتا ہے زینت مصطفیٰ آ گیا، کوئی کہتا ہے سرداروں کا سردار آ گیا، کوئی کہتا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا، کوئی کہتا ہے صحابیوں کا امام آ گیا، کوئی کہتا ہے دیوا کا والی آ گیا، کوئی کہتا ہے ظلمت مٹانے والا آ گیا، کوئی کہتا ہے عرش والا آ گیا، کوئی کہتا ہے غمخاروں کا غمخار آ گیا، کوئی کہتا ہے فخر عالم آ گیا، کوئی کہتا ہے قرآن والا آ گیا، کوئی کہتا ہے کریم والا آ گیا، کوئی کہتا ہے مولا کے خدا آ گیا۔ میم نے کہا سنو اس روح زمین میں محمد عربی آیا۔
میم نے کہا سنو اس روح زمین پہ محمد عربی آ گیا. نور نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا. واؤ نے کہا ولیوں کا امام آ گیا. ہاں نے کہا ہادی برحق آ گیا. یا نے کہا یتیموں کا آسرا آ گیا. پھر ہم کیوں نہ کہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. آخر میں پھر مبارک